بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ فجر کی اذان ہوئے چند ہی لمحے بیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے۔ نفس کے غلام لوگ ابھی تک نیند و غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم دل اور رب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے صرف اللہ کا انتخاب کرتے ہیں اور نفس کے غلام لوگ اپنے دل کا۔ کچھ ہی دیر میں ساحر کے کمرے میں موجود گھڑی پر الارم بجنے لگا۔ الارم کی آواز پر اس کی نیند میں خلل پڑا اور پھر ماتھے پر تیوری آ گئی۔ بھائی کب سے الارم بج رہا ہے؟ نماز کے لیے اٹھ جائیے نا۔ رابعہ نے گھڑی پر سے الارم بند کرتے ہوئے ساحر کو جھنجھوڑا۔ اتنی سردی ہے اور نماز کے لیے پانی بھی ٹھنڈا ہوگا، پھر کبھی پڑھ لوں گا۔ رابعہ کی آواز سے اس کے دل و دماغ میں یہی بات دوڑنے لگی، کل پڑھ لوں گا۔ نیند میں ڈوبی آواز سے اس نے نماز سے انکار کیا اور دوسری جانب کروٹ لے لی۔ آج پھر اس کا نفس اس کے ایمان پر غالب آیا تھا۔ رابعہ یہ سن کر بے یقینی کی کیفیت میں پڑ گئی۔ روز ہی اس کا یہ جواب آتا تھا مگر کل اس کی کبھی نہ آئی۔ بھائی میں بھی نماز پڑھ چکی ہوں، جماعت بھی ہو چکی ہے، اب کم از کم آپ گھر پر ہی نماز پڑھ لیں۔ رابعہ نے اسے سمجھایا مگر اس کے لیے اس وقت صرف نیند ضروری تھی۔ پلیز رابعہ، تم پڑھ چکی ہو تو مجھے سو لینے دو، میں پڑھ لوں گا جب میرا دل کرے گا، آپ جاؤ یہاں سے، میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ درست سے بولتے ہوئے اس نے کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ آپ کی مرضی ہے بھائی، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ افسوس سے رابعہ نے سر ہلایا اور پھر اسے مزید جگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کمرے کی بتی بجھا کر وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف آئی۔ سورج کی مدھم کرنیں چاروں طرف پھیل چکی تھیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ خون کی ہر سو چھائی تھی، ٹھٹھرا دینے والی ہوا کا سلسلہ جاری تھا۔ ساحر ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی میز پر آیا جہاں ناشتہ لگ چکا تھا اور سب کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بھائی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے آپ؟ ساحر ابھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ رابعہ نے استفسار کیا۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، سب نے ساحر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بتایا تو تھا نیند آ رہی تھی، رات میں جاب سے 12 بجے آیا تھا، نیند بھی تو پوری کرنی تھی نا۔ نظریں جھکائے اس نے وجہ بتائی اور پھر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ مگر بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ دنیاوی کام کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے؟ رابعہ نے دوبارہ اس سے پوچھا تو ساحر کے چہرے پر بیزاریت در آئی، آنکھوں میں درشت واضح تھی۔ پلیز رابعہ، مجھ سے صبح صبح مت لڑو اور چپ کر کے ناشتہ کرو۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کرواہٹ واضح تھی۔ اس کی بات پر رابعہ حیرت سے پلک جھپکے بنا اور لب کھولے اسے دیکھے گئی۔ وہ اس سے لڑ تو نہیں رہی تھی۔ رابعہ نے تعصب سے سر جھٹکا۔ نمرا کہاں جا رہی ہو؟ نمرا کو اتنا سجا سنورا دیکھ کر عروج بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ روز ہی ان کی بیٹی کہیں نہ کہیں چلی جایا کرتی تھی۔ مومنہ آئی ہے باہر، آج پارٹی ہے اس کے گھر، اسی کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بتایا تو تھا آپ کو کل، وہ کھڑے کھڑے بتا رہی تھی، لہجے میں عجلت واضح تھی۔ ان کی نظر اس کے حلیے پر گئی اور ماتھے پر تیوری آئی۔ عبایا کیوں نہیں پہنا تم نے؟ اسے یوں دیکھ کر اب انہیں غصہ ہی آ گیا۔ اگر ابھی عبایا پہن لیا تو سارا ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا اور وہاں اتاروں گی تو بھی ہو جائے گا۔ کتنی مشکل سے تو بنایا ہے میں نے۔ اسے راہ راست سے بھٹکانے کے لیے اندر سے فوری کوئی دھیمی سی آواز ابھری۔ مما کل سے پہن لوں گی پکا، اس نے سوچنے کے بعد جواب دیا، پھر بڑھنے لگی۔ اس کے ایمان پر نفس غالب آ چکا تھا، جبکہ عروج بیگم اسے دیکھتی رہ گئیں۔ وہ روز کل کل کہا کرتی تھی مگر اس کی وہ کل کبھی نہ آئی۔ ایسے جانا اچھا نہیں لگے گا بیٹا، پہن لو، انہوں نے متفکر ہو کر دوبارہ اسے سمجھایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر پیچھے کو مڑی۔ پلیز امی بس کریں، اتنی مشکل سے تیار ہوئی ہوں میں، اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ تلخ لہجہ استعمال کرتے ہوئے اس نے جواب دیا اور باہر نکل گئی۔ اس کا لہجہ عروج بیگم کے دل میں چاقو کی طرح پیوست ہوا، مگر اب وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کئی بار تو وہ نمرا کو محبت و انبساط سے سمجھا چکی تھی، مگر شاید نمرا کا ایمان ہی کمزور پڑ چکا تھا، تبھی وہ ہمیشہ نفس کو ترجیح دیتی۔ ہسپتال میں انہیں عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ چند لمحے پہلے ہی ان کے اکلوتے بیٹے کا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ دماغ پر گہری چوٹ آئی تھی، خون بے حد بہہ چکا تھا۔ امین صاحب ایک غریب آدمی تھے جو کپڑے آج سے بتن کیے تھے۔ اس کی سلائیاں بھی جگہ جگہ سے ادھر رہی تھیں۔ سر ہاتھوں میں تھامے
وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھے۔ آنسو آنکھوں سے بہہ کر گردن میں منہمک ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر منیر، کیا ہمیں اس کا آپریشن شروع کر دینا چاہیے؟ سامنے کھڑے 30 سالہ نوجوان جس نے سفید کوٹ اوڑھ رکھا تھا ایک عجیب انداز میں پوچھا۔ اس کی نگاہ ہوش و خروش سے بیگانہ اس لڑکے پر تھی جو کہ بیڈ پر لیٹا تھا، منہ پر مصنوعی سانس کا آلہ لگا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، اس کا باپ ہی اتنا غریب لگ رہا ہے، کہاں سے پیسے کا انتظام کرے گا؟ دل میں ایک دھیمی آواز تخلیق ہوئی۔ ڈاکٹر منیر نے پیشانی مسلی۔ ڈاکٹر ثاقب، میرے خیال میں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے گا۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کے والد سے کہیں گے کہ بہت دیر ہو چکی تھی، آپریشن کامیاب نہیں ہوا۔ نفس ایمان پر غالب آ چکا تھا۔ ٹھیک کہا ڈاکٹر منیر، دیکھا نہیں آپ نے یہاں غریب لوگ منہ اٹھا کر چلے آتے ہیں اور بعد میں اپنے رونے روتے ہیں۔ ایسا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں آپ بھی اور یہ آلہ بھی اتار دیں۔ اب وہ بھی صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ڈاکٹر منیر ہنسے، پھر مصنوعی سانس کا آلہ اس کے منہ سے اتار کر سائیڈ پر رکھ دیا۔ مانیٹر پر دل کی دھڑکنیں سیدھی ترچھی ہونے لگی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو زندگی دے، صحت دے، میں اس کے بنا کیا کروں گا؟ یا اللہ میری پکار سن لے۔ یا اللہ، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں مگر میں یہاں صرف اپنی دعا پر بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ یا اللہ میری دعا رد نہ کرے۔ آنسو لڑیوں کی مانند ان کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ کمزوری کے باعث ان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو رہا تھا مگر ان کے لیے بیٹے کی زندگی زیادہ اہم تھی۔ اپنی طبیعت کی پرواہ کو نظر انداز کیے وہ بینچ پر بیٹھے تھے۔ 15 منٹ گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر منیر باہر کی طرف بڑھے۔ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑے ہوئے۔ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ سارم بیٹا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب وہ کیسا ہے؟ انہوں نے اور یقین سے پوچھا۔ کیا نہیں تھا ان کے سوالوں میں؟ محبت، مانتا، امید، آس، سب کچھ ہی تو تھا۔ اگر نہیں تھا تو ایمان نہیں تھا، ضمیر نہیں تھا ان کے سامنے کھڑے وجود میں۔ ڈاکٹر منیر نے مصنوعی اداسی سے ان کی جانب دیکھا۔ آپریشن کامیاب نہیں ہوا اور پہلے ہی ان کی دھڑکن بند ہو گئی۔ کیا؟ یا اللہ! یہ سب سنتے ہی آنسوؤں کی بارش ان کی آنکھوں سے ہونے لگی۔ انہیں لگا وہ یہیں بے ہوش ہو جائیں گی، ان کا دل بند ہو جائے گا، ان کی سانسیں رک جائیں گی۔ آپ اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو لے جا سکتے ہیں۔ ان کے آنسوؤں کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ گئے جبکہ وہ سسکیوں سے رونے لگے۔ شام کا وقت تھا، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے، ہر طرف عجیب سما تھا، آسمان اداس محسوس ہو رہا تھا، علاقہ سنسان تھا۔ گلی کے آخر میں 3 لڑکے سر سے سر جوڑے کھڑے تھے۔ وہ دیکھ علی، سمیر نے اپنے عقل میں دیکھا تو اس کے تاکو میں علی اور واجد نے بھی دیکھا۔ ایک لڑکی عبائی میں سر جھکائے تیزی سے کہیں جا رہی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں ہے، کیوں نہ اس لڑکی سے تھوڑا مزہ ہی لیا جائے؟ خباثت سے بھری بات اس کے اندر گونجی۔ چل تینوں چل کر تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ ایمان پر نفس غالب آ چکا تھا، تینوں کا قہقہا بلند ہوا، چلنے کی رفتار ان کی مزید تیز ہوئی اور وہ لڑکی کے پیچھے چلنے لگے۔ کسی کے قدموں کی آواز سن کر وہ لڑکی اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ کہاں جایا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ ہمیں بھی لے چلو نا، علی نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، جس پر اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ اس کا جسم خوف سے پسینے میں بھیگ گیا۔ آیت الکرسی کا ورد اس نے دل میں جاری رکھا۔ جیسے ہی علی نے بڑھ کر اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ مجھے جانے دو پلیز۔ کیوں جانے دیں؟ پھر کیسے یہ موقع ملے گا ہمیں؟ سمیر نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ اپنا وقت ہمارے ساتھ گزارو جانے من، اپنا دیدار کروا دو۔ واجد نے اس کا دوسرا بازو سختی سے دبوچا۔ یا اللہ میری مدد کریں، پلیز پلیز میری مدد کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں۔ دل میں دعائیں اور شدت سے ہونے لگیں، اتنی شدت سے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل سے نکلی دعا نے عرش تک جانے میں سیکنڈوں کا سفر طے کیا۔ ایک گاڑی انہیں دور سے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ تینوں لڑکوں نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، وہ توازن برقرار نہ کر پائی اور زمین بوس ہو گئی۔ ارے چل علی، نہ جانے کون آ گیا ہے، ابھی چل یہاں سے۔ واجد نے دونوں کا ہاتھ تھاما اور وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئے، آنسو صاف کرتے۔ وہ لڑکی اٹھی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئی۔
وہ तेज तेज कदमों से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए और इजाज़त तलब करके इंस्पेक्टर अदील के सामने कुर्सी पर बैठ गए। हाथ में एक खाली रंग का लिफाफा था। अस्सलामुअलैकुम। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए उन्होंने सलाम से पहल की, जिस पर इंस्पेक्टर ने फक्त सर हिलाने पर इक्तफा किया। कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर बेजारियत से गोया हुए। वासिफ साहिब अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले में यहाँ आए थे। उनका बेटा लड़कियों को तंग करता और गलत कामों में मुलव्विस था, जिसके बाइस उसे यहाँ कैद खाने में रखा गया था। देखिए, मैं अपने बेटे को यहाँ से रिहा करवाने आया हूँ, उन्होंने बेहद मुतमईन और यकीन से भरपूर लहजे में कहा, जिस पर इंस्पेक्टर का कहकहा बुलंद हुआ। वाओ, इतने एतमाद से आप कह रहे हैं ये? क्या आपको यकीन है मैं ऐसा कर दूंगा? तंजिया उन्होंने कहकहा जारी रखते हुए कहा। वासिफ साहिब ने लिफाफा खोला और 5000 के नोटों की गड्डियां आगे की और 5000 के नोटों की गुड्डियां आगे की जानिब खिसकाईं। बिल्कुल यकीन है मुझे इंस्पेक्टर साहिब कि आप मेरे बेटे को रिहा कर देंगे, अभी के अभी। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। इंस्पेक्टर की निगाह नोटों की गुड्डियों पर गई और उनके दिल से धीमी धीमी आवाज उठी, अगर ये रिश्वत दे रहा है तो जल्दी से हाँ कर और रिहा कर उसके बेटे को, इसमें तेरा ही फायदा है। एएसपी साहिब से कह देना कि वो मुजरिम भाग गया। ठीक है, तो फिर हम आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। शकील, कदीर को लेकर आओ। ईमान पर नफ्स गालिब आ गया। इतनी गुड्डी देखकर किसी का भी जी ललचा सकता था, खासकर उसका जिसका ईमान बेहद कमजोर है। देख लीजिए, असली हैं बिल्कुल, आपको बेहद फायदा देंगे ये पैसे, और ये देकर आप यहाँ के बाकी पुलिस वालों का मुंह भी बंद करवा सकते हैं। उन्होंने लिफाफे से चंद मजीद पैसे निकाले और इनकी तरफ बढ़ाए, जिसे इंस्पेक्टर ने थाम लिया। इतने में शकील कदीर को ले आया। नफ्स की बातों में वही आता है जिसका ईमान बेहद कमज़ोर होता है। हम अपने नफ्स की पैरवी करके बेहद आराम से कह देते हैं कि वो काम तो हमसे शैतान ने करवाया था, हालांकि शैतान और नफ्स हमारे ईमान से ताकतवर कतन नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।